بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک ایسی ایکٹیویٹی ہے، ایک ایسا کام ہے جو ہم آٹومیٹکلی کر رہے ہوتے ہیں اور اچھا خاصا وقت ہمارا جو ہے اس کام کے اندر صرف ہو جاتا ہے۔ ہم اس کو ڈیلیبریٹلی نہیں، انڈیلیبریٹلی، انایڈورٹنٹلی کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم اس کو غیر ارادی طور پہ کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ در حقیقت ہمارے ذہن کی ایک مصروفیت ہے۔ ہم غیر ارادی طور پہ وہ کام کر رہے ہوتے ہیں، غیر ارادی طور پہ سٹارٹ کرتے ہیں، غیر ارادی طور پہ اس کو جاری رکھتے ہیں، اور بلا مبالغہ کئی گھنٹے روزانہ ہمارے اس کام کے اندر بعض لوگوں کے کئی گھنٹے ہمارے اس کام میں لگ جاتے ہیں، اور اس کا حاصل کیا ہوتا ہے؟ اس کا حاصل نگیٹو ہے، پازیٹیو نہیں ہے، اور پازیٹیو بالکل بھی نہیں ہے، ہر اعتبار سے نگیٹو اس کا رزلٹ ہے۔ ہماری اپنی صحت خراب ہونا، ہمارا ذہن، ہمارے اعصاب کا کمزور ہونا، اور لوگوں سے ہمارے تعلقات خراب ہونا، لوگوں کو پریشان دکھنا، اور لوگ ہمارے بارے میں نگیٹو امیج قائم کریں کہ جی یہ انسان سوچتا رہتا ہے، پریشان رہتا ہے، گم رہتا ہے، اور پھر ہم لوگوں کو اسی نگیٹو ایکٹیویٹی کی وجہ سے پراپرلی بیہیو بھی نہیں کر پاتے۔ گویا کہ اس کے جو نقصانات ہیں بہت زیادہ ہیں، اور سب سے بڑا نقصان اس کا یہ ہے کہ ہمارے ذہن کے نیورونز جھڑتے ہیں، ہمارا ذہن کمزور ہوتا ہے، ہمارے اعصاب کمزور ہوتے ہیں، ہمارا جسم کمزور ہوتا ہے۔ باقی سارے اگر نگیٹو اثرات جو ہیں، باقی سارے جو نقصانات ہیں، اگر ہم ان کو بھلا بھی دیتے ہیں، اگر ہم ان کو بالکل لاس ہی نہیں سمجھتے، اور صرف دو قسم کے لاسز کو ہم لے لیتے ہیں، ایک لاس ہے ہمارے ٹائم کا خرچ ہونا، اور دوسرا لاس ہے ہمارا اپنا جو ذہن، اعصاب اور جسم کا کمزور ہونا۔ گویا کہ دوسری جو قیمت ہم ادا کرتے ہیں وہ ہے ہماری ہیلتھ کو ڈیمیج کرنا۔ اب یہ دو کام ہیں، ایک ہی ایکٹیویٹی، ایک ہی بات کے نتیجے میں، وہ بات کہ جو ہم غیر ارادی طور پہ شروع کرتے ہیں، اور پھر ہم اس کو غیر ارادی طور پہ اس کو قائم رکھتے ہیں، اور کئی گھنٹے ہمارے بہت سارے لوگوں کے ایک دن میں کئی گھنٹے ہمارے اس کام کے اندر لگ جاتے ہیں۔ وہ کام کون سا ہے؟ وہ کام ہے لوگوں کے خلاف ہمارا گرج ہونا۔ لوگوں کے خلاف، جن لوگوں سے ہم ملتے رہتے ہیں، جو ہمارے رشتہ دار ہو سکتے ہیں، ہمارے محلے دار ہو سکتے ہیں، ہمارے دوست ہو سکتے ہیں، ہمارے کولیگز ہو سکتے ہیں، یا جن لوگوں سے کبھی کبھار ہم جن لوگوں کو دیکھتے ہیں، یا ہمارا باس ہو سکتا ہے، ہمارا سبارڈینیٹ، وہ تو چلیں کولیگز کے اندر آ گئے، یا پھر معاشرہ۔ ایک طرف وہ لوگ کہ جن کو ہم جانتے ہیں، اور دوسری طرف کہ جی معاشرہ، مثلا کسی بندے سے ایک بار ہمارا پالا پڑا، وہ تاجر ہو سکتا ہے، دکاندار ہو سکتا ہے، وہ کوئی پلمبر اور الیکٹریشین ہو سکتا ہے، وہ کوئی دوسرے محکمے کا سرکاری افسر ہو سکتا ہے، وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، وہ معاشرے کا کوئی فرد ہو سکتا ہے، اور اس کے بارے میں اس کے ساتھ ہونے والا، اس کی وجہ سے ہونے والا ایک تلخ تجربہ جو ہے، ایک بٹر ایکسپیرینس جو ہے۔ اب یہ وہ کام ہے، ہم اپنے ذہن کے اندر سوچتے رہتے ہیں، اور یہ سوچنا ہمیں بہت مہنگا پڑتا ہے، اس کی بڑی قیمت چکانی پڑتی ہے، اور قیمت بھی روزانہ کی بنیاد پہ، روز کا کام روز ہو رہا ہے،
اور یہ روز کا روز کام نیگیٹو ہو رہا ہے. ایک طرف ہمارے وقت کی بربادی اور دوسری طرف ہماری صحت کا کمزور ہونا. باقی لاسز کو چلے ہم کاؤنٹ ہی نہیں کرتے. یہ دو میجر لاسز ہیں, دو بڑے نقصانات ہیں. اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے اس سے باہر نکلنا ہے, اور ہم نے اس نیگیٹو رزلٹ کو, پہلے تو یہ کہ ہم نے اپنا ٹائم بچانا ہے. ہم نے اس ٹائم کو کسی مفید ایکٹیویٹی کے اندر لگانا ہے. ہم نے اس کو نگیٹو ایکٹیویٹی سے نکالنا ہے اور پازیٹیو ایکٹیویٹی کے اندر لگانا ہے. پازیٹیو ایکٹیویٹی کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے کوئی ایسا کام اس وقت کے ساتھ ہم نے کرنا ہے, اس وقت کو ہم نے اس انداز کے اندر استعمال کرنا ہے کہ ہمیں لاس ہونے کی بجائے ہمیں پروفٹ ہونا شروع ہو جائے. اور وہ ایسا کون سا طریقہ جو ہے اور ایسا کون سا کام جو ہے وہ ہو سکتا ہے. بات یہ ہے کہ جن جن لوگوں سے ہمیں شکایات ہیں, جن جن لوگوں کے خلاف ہمارے ذہن کے اندر گرج ہے اور ہوتا ہے, ہم اس کو بے شک ڈینائی کرتے رہیں, ہم اس کو بے شک قبول نہ کریں, لیکن یہ حقیقت ہے اور یہ انڈینائبل حقیقت ہے. اور اگر ہم اس کو ڈینائی کرتے رہیں گے, اگر ہم اس کا انکاری رہیں گے, تو ہم نقصان کس کا کریں گے؟ ہم نقصان اپنی ذات کا کر رہے ہیں, ہم نقصان کسی دوسرے فرد کا نہیں کر رہے. کیونکہ اگر ایک مریض جو ہے, اگر وہ اپنی بیماری کو ماننے سے ہی انکاری ہے, تو اس کا علاج کیسے ہوگا اور وہ بیماری سے باہر کیسے نکلے گا؟ آپ یقین جانیے گا کہ یہ کام کسی بیماری سے کم نہیں ہے. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ یہ بیماری سے چھوٹا کام ہے, میرے خیال کے اندر وہ درست بات نہیں کر رہا. تو بات یہ ہے ڈیئر فرینڈز اینڈ فیلوز, بات صرف اتنی سی ہے, ہم نے آج کے بعد اپنی عادت کو بدلنے کی کوشش کرنی ہے. ظاہر ہے وقت لگے گا اور مسلسل محنت کرنا پڑے گی, لیکن اللہ رب العزت کا فضل کرم شامل حال رہا تو یہ جو ہمارا وقت ہے, ایک طرف ہم وقت بچائیں گے اور دوسری طرف جتنا ٹائم سپینڈ ہوگا ہم اس کا بینیفٹ لیں گے, ہم اس کا ایڈوانٹیج لیں گے. اور ہم نے اب یہ کرنا ہے کہ جن لوگوں کے خلاف ہمارے ذہن کے اندر گرج ہے, جب بھی ہم کسی انسان کی جو شکایات ہیں, وہ جب اس انسان نے جو ہمارے ساتھ اللیجڈلی یعنی ہمارا یہ دعویٰ ہے, ہمارا یہ کہنا ہے جو کہ درست ہو سکتا ہے, اب ہم جب بھی وہ ذہن میں انسان آئے, ہم اس کی 3 کوالٹیز ہم اس کو ڈسکور کرنے کی کوشش کریں. زیادہ بھی ہو سکتی ہیں. ہم نے اس انسان کی کوالٹیز ڈسکور کرنی ہیں اور اس کی گڈ کوالٹیز ڈسکور کرنی ہیں. پہلے ہم اس کی بیڈ کوالٹیز کو ڈسکور کرنے کے اندر لگے رہے اور ہم نے ڈسکور کی بھی, اور وہ جو ڈسکوری ہماری تھی ہم اس کو ریپیٹ کرتے رہتے ہیں اور ہم اپنے آپ کو برن اور کنزیوم کرتے رہتے ہیں اور اپنے وقت کا ضیاع کرتے رہتے ہیں. اگرچہ یہ کام ان انٹینشنل ہوتا ہے, اگرچہ یہ کام غیر ارادی طور پہ کیا جاتا ہے, لیکن لاس تو بہرحال لاس ہے. اب بات صرف اتنی ہے, ہم نے ان افراد کے بارے میں کہ جن افراد سے ہمیں عداوت ہے, کہ جن کے خلاف ہمارے ذہن کے اندر بغض ہے, کہ جن کے خلاف ہمارے ذہن کے اندر گرج ہے, کہ جن لوگوں سے ہمیں شکایات ہیں, یوں بات کر لیتے ہیں, جن سے ہمیں شکایات ہیں, ہم ان کے بارے میں کچھ کوالٹیز جو ہیں, ہم ان کی کوالٹیز کو اپنے ذہن کے اندر لانے کی کوشش کریں گے. ہم پورا زور لگائیں گے اور اس یقین کے ساتھ زور لگائیں گے کہ میں یہ کام کر لوں گی, میں یہ کام کر لوں گا. ہمیں کم سے کم 3 کوالٹیز, ان گڈ کوالٹیز ان کی ڈسکور کرنی ہیں, اور وہ گڈ کوالٹیز نہ صرف ہم نے ڈسکور کرنی ہیں بلکہ ہم نے یہ بھی سوچنا ہے کہ ان گڈ کوالٹیز کو سامنے رکھتے ہوئے میں کیا ایڈوانٹیج لے سکتی ہوں, میں کیا ایڈوانٹیج لے سکتا ہوں. اور مجھے یہ 3 کوالٹیز اگر کم سے کم 3 کوالٹیز ہم نے ڈسکور کرنی ہے, اور مجھے وہ 3 کوالٹیز گڈ کوالٹیز ہیں, میں نے ان کو اڈاپٹ بھی کرنا ہے, میں نے ان کو اپنانا بھی ہے, میں نے ان کو اپنی شخصیت کا حصہ بھی بنانا ہے. یہ وہ کام ہے جس کام کے اوپر میں نے اور آپ نے محنت کرنی ہے, جس کام کے لیے میں نے اور آپ کو کوشش کرنی ہے. یہ روزانہ کی ایفرٹ ہے, یہ روزانہ کی کوشش ہے, یہ روزانہ کی محنت ہے. لیکن میں آپ کو یہ عرض کروں کہ جب ہم اس کوشش کے اندر, جب ہم اس محنت کے اندر اپنے آپ کو لگاتے ہیں تو اس کا رزلٹ کیا ہوگا؟ پہلی بات یہ ہے
آپ یقین کیجئے گا، آپ اس بات کو تجربہ کر کے دیکھ لیں کہ جب ہم اپنے آپ کو اس راہ پہ ڈالیں گے، پوری کوشش کر کے آہستہ آہستہ ہم اپنے آپ کو اس نئی عادت کا نئی عادت کو اڈاپٹ کریں گے، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر ہمارا وقت جو ہم ان پہ صرف کرتے ہیں وہ وقت کم ہوتا چلا جائے گا، اور وہ اس کم سے کم وقت ہوتا چلا جائے گا۔ اور پھر دوسرا، ہم نے پازیٹیو اس کا وہ بھی لینا ہے، ہم نے گڈ کوالٹیز ہیں، ہم نے ان کو اڈاپٹ بھی کرنا ہے، اور ہم نے اس انسان سے ان گڈ کوالٹیز کو سامنے رکھتے ہوئے ایڈوانٹیج لینے کی کوشش بھی کرنی ہے۔ بات اتنی ہے، بات بڑی دلچسپ ہے، آپ اس کو آپ اس کو تجربہ کر کے دیکھتے ہیں، مجھے پورا یقین ہے کہ انشاءاللہ ہماری یہ ایکٹیویٹی جو ہے، ہماری یہ جو نئی کوشش ہے، ایک طرف ہمارے کئی گھنٹے روزانہ کی بنیاد پہ بچنا شروع ہو جائیں گے، اور دوسری طرف ہم اچھی عادات جو ہیں وہ اپنانے لگ جائیں گے۔ آپ کہیں گے کہ کئی گھنٹے کیسے بچیں گے؟ جبکہ ہم نے ان کے بارے میں سوچنا تو اب بھی ہے۔ بات یہاں پہ ٹیکنیکل یہ ہے کہ جب ہم ان کی کوالٹیز کے بارے میں آئیں گے، آپ یقین جانیے گا بہت جلدی جو ہے وہ بندہ ہماری ذہن سے نکلنے لگ جائے گا، اور وہ بہت کم وقت جو ہے ہمارے ذہن کے اندر سپینڈ کر سکے گا۔ آپ اس بات کو تجربہ کر کے دیکھ لیں، اور انشاءاللہ اس کے بہت اچھے نتائج آئیں گے۔ جزاکم اللہ خیر۔